الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہاراں رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ہمارے اس ٹرانسمیشن کے اندر متعدد علماء کرام مختلف موضوعات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ تمام انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تمام اراکین اور صبح بہاراں رمضان ٹرانسمیشن کے سامعین و ناظرین، آپ سماعت کرتے رہیں۔ آج ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے پاس صبح بہاراں ٹرانسمیشن کے اندر جو نعت شریف کے لیے ہمارے پاس مہمان موجود ہیں، بہت ہی پیارے انداز میں نعت شریف پڑھنے والے جناب محمد طلحہ نیاز رضوی صاحب، وہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نعت پیش فرمائیں گے۔ آپ تمامی حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا، کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں،
کرینا کے بانٹنے کا کرینا حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر۔ ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر۔ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرا پہ روح الامی یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ آج ہمارے صبح بہارا ٹرانسمیشن کے اندر میرے ہم مکتب ساتھی، میرے کلاس فیلو جناب حضرت علامہ مولانا مطلوب الرسول قادری صاحب، پہلے تو ہم انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر جو تشریف لائیں، ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج وہ بیان فرمائیں گے ریاکاری کی مذمت کے بارے میں۔ قبلہ علامہ صاحب ریاکاری کی مذمت کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ تمام صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ جناب اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا مطلوب الرسول قادری صاحب کہ وہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ
عملاً فیہ مثقال حبۃ من ریاء او کما قال ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں اپنے عزیزم محبی اور استاذی محترم علامہ عصمت اللہ چشتی صاحب، جنہوں نے مجھے بندہ ناچیز کو اس دینی سلسلے کے اندر موقع عطا فرمایا۔ دعا گو ہوں اللہ ان کے اس مشن میں، ان کی اس محبت میں، کوشش میں اللہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ بلا تمہید قرآن پاک کی مبارک آیت کا میں نے جو حصہ پڑھا، جو مجھے موضوع دیا گیا، اس حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ جس طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بندہ عمل کرتا ہے وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے بعد جو بندہ احسان جتانے والا ہے یا جس پر احسان کیا ہے اس کو تکلیف دیتا ہے تو وہ بندہ بھی ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصہ سے روز روشن کی طرح یہ بالکل بات واضح ہے کہ بندے کے عمل کے اندر اگر ریاکاری ہوگی، بظاہر تو وہ عمل ہے لیکن وہ نیکی سے بالکل خالی ہے۔ اور بھی آیات بینات اس پر ہیں، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان سے اس بات کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی بھی اچھا عمل کرے، نیکی کرے، لیکن اس کے اندر مقصد رضا الہی نہ ہو، مقصد ریاکاری ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَّلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ هَلْ يُغْنِيكَ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ عمل کل بروز قیامت اللہ اس بندے کے سپرد کر دے گا، یعنی اس عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ وقالا، اور حکم ہوگا حل یغنی کا، بتا آیا تیرے اس عمل نے تجھے کوئی فائدہ دیا ہے؟ بلکہ حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے جو بھی اچھا عمل دنیا کی غرض کے لیے کیا ہوگا، مقصود دنیا ہوگی، دنیا کی زینت ہوگی اور اس میں رضا الہی شامل نہیں ہوگی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لعنا فی السماوات والارض، ایسے شخص پر کہ جو عمل اچھا عمل اللہ کی رضا کے بغیر کرتا ہے، جس میں اس کا مقصود دنیا ہے، حضور فرماتے ہیں آسمان و زمین میں اس بندے پہ لعنت ہوتی ہے۔ یعنی وہ شخص جس کا اس عمل سے، اس فعل سے اللہ کی رضا نہیں ہے، مقصود رضا الہی نہ ہو، تو وہ شخص دنیا کے اندر بھی
یعنی آسمان و زمین میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس قدر یہ ریاکاری جو ہے یہ عمل کو باطل اور ضائع کر دینے والا یہ فعل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا اختصاراً، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر جن باتوں سے خوف ہے اور وہ کیا ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ شرک اصغر ریاکاری ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت رب کی طرف سے حکم ہوگا کہ جس شخص نے عمل دنیا کے مقصد کے لیے کیا ہوگا جس میں اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت اس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے کہا جائے گا کہ جا ان لوگوں کی طرف چلا جا جن کے لیے دنیا میں تو نے عمل کیا ہے۔ حل تجدون عندهم جزاء، آیا تو اس عمل کی جزا ان کے پاس تجھے ملتی ہے، کوئی اس کا بدلہ اس کی جزا تو پاتا ہے؟ یعنی اس حدیث سے مبارکہ سے اختصاراً بالکل یہ بات واضح ہے کہ بندہ دنیا کے اندر جو عمل بھی اچھا کام بھی اللہ کی رضا کے بغیر کرے گا جس میں رضا الہی شامل نہیں ہوگی، وہ یوں سمجھے اس عمل پر بندے کو ثواب نہیں ملے گا، بندہ ثواب سے محروم کر دیا جائے گا، ایسے ہے جیسے کہ وہ عمل اس بندے نے کیا ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک بات کو اختصاراً عرض کرتے ہوئے میں حضور کا یہ فرمان عرض کرتا ہوں، یقیناً اگر تہہ دل سے ہم اس کو سماعت کریں محبت سے اور اس کو دل میں بٹھائیں اور کوشش کریں تو یقیناً یہ ہماری زندگی کے لیے یہ عمل جو ہے باعث ذریعہ اور نجات بن سکتا ہے۔ حضرت قاسم بن مخیمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ عملا فیہ مثقال حبۃ من ریا۔ حضور نے فرمایا کہ بندے کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فیہ مثقال حبۃ من ریاء، رائی کے دانے کے برابر بھی، یعنی بالکل تھوڑی سی بھی اگر اس عمل میں ریاکاری ہوگی تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ حضرات درد دل سے یہ بات عرض کرتا ہوں کس قدر یہ مشکل ہے نیکی کرنا، صبح اٹھنا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، حج کے لیے جانا، دن بھر روزہ رکھنا، لیکن حضور نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے فقد اشرکا، اس بندے نے شرک کیا۔ جس نے روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا۔ جس نے صدقہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا اس شخص نے بھی شرک کیا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں بندہ اچھا عمل کرے اور اس میں اللہ کی رضا ہو تو اس پر بندے کو ثواب ملتا ہے، جزا اچھی ملتی ہے، اس کی برکات انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ لیکن وہی عمل جس میں اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو تو وہ بندہ ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے، بجائے ثواب کے اس کو وہ عمل اس کے لیے باعث گناہ بن جاتا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ اختصاراً حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الاتقاء علی العمل اشد من العمل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور آپ کے لجپال آقا فرماتے ہیں کہ عمل پر تقوی اختیار کرنا عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ میرے حضور کا فرمان ہے، لجپال آقا کا فرمان ذیشان ہے۔ اگر اس کا مفہوم یوں سمجھ لیں کہ اس کا مفہوم حدیث مبارکہ کا نبی پاک کے فرمان کا یہ ہے کہ عمل کرنا آسان ہے، عمل کو ریاکاری سے بچانا مشکل ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے، اگرچہ اعلانیہ کرتا ہے اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے، میرا رب اس کو اس عمل کا اجر عطا فرماتا ہے جیسا کہ اس بندے نے وہ عمل تنہائی میں کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کے عمل کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہی بندہ جو رات کے پہر میں تنہائی میں نماز پڑھنے والا ہے، نفل پڑھنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے والا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو وہ بندہ لوگوں کے سامنے اپنا وہ عمل بیان کرتا ہے، رات کی عبادت کا ذکر کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس کے عمل پر جو 70 گنا اس کو اجر دیا گیا تھا، وہ 70 گنا اجر اس کا مٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں تک حضور فرماتے ہیں پھر وہ شخص اور لوگوں کے سامنے اپنا وہ عمل بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کے تذکرے کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو اس نے عمل کیا ہے اس عمل کو سرے سے ہی اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا جاتا ہے، کہ وہ عمل ہی نہیں رہتا بلکہ وہ ریاکاری میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس قدر یہ ریاکاری بری چیز ہے جس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کی برکات سے، اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام احادیث کا اگر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو یوں ان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اگر عمل تھوڑا سا بھی ہو لیکن اس تھوڑے عمل کے اندر اللہ کی رضا شامل حال ہو، یقیناً وہ عمل تھوڑا نہیں ہوگا، وہ عمل بہت بڑا عمل ہوگا، بہت بڑی نیکی ہوگی، جس نیکی پہ اللہ 700 گنا، بلکہ اس فعل کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا خلوص ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ فعل میں اللہ کی رضا میں جو عمل کیا جائے گا اس میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا، میرا رب 700 گنا کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی نیکی بڑی سے بڑی ہی کیوں نہ ہو، نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، حج اور دیگر عبادات کی صورت میں ہو، لیکن مقصد ریاکاری ہو، دوسروں کو دکھانا ہو، دوسروں کو سنانا مقصد ہو، غرور اور تکبر کا ذہن ہو کہ لوگ میرے تذکرے کریں، میری شان بیان کریں، میرے علم کی بات کریں، تو اگرچہ نیکی بہت بڑی بھی ہو لیکن اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس پہ اجر ہے بلکہ وہ فعل باعث ثواب نہیں باعث گناہ بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا صدقہ اس سے محفوظ فرمائے، ریاکاری کی اس نحوست سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کو ہر عمل کے اندر اپنی رضا نصیب فرمائے، ہر عمل کے اندر، ہر نیکی کے اندر، ہر کام کے اندر مقصود رضا الہی ہو۔ اللہ تعالیٰ تا دم آخر ہمیں اپنی رضا اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے بیان سماعت کیا، تو اسی طریقے سے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہارہ رمضان
ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी व सारी है। तमाम अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के अरकान और सुबह बहारा रमज़ान ट्रांसमिशन के सामईन और नाज़रीन, आप इस तरीके से इन बयानात को समाअत करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, हम सब को दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन।